آئیں ہم آپ کو ایک کہانی سناتے ہیں۔ یہ کہانی قرآن مجید کی سورہ البروج سے لی گئی ہے۔ اسی طرح یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں بھی بیان کی گئی ہے، بالکل سچی کہانی ہے۔ پہلے زمانے کا واقعہ ہے، ایک ظالم بادشاہ رہا کرتا تھا۔ وہ ظالم بادشاہ اپنے دوست جادوگر کی مدد سے لوگوں کو ڈراتا تھا، ظلم کرتا تھا، لوگوں سے اپنی عبادت کرواتا تھا۔ ایک معصوم بچہ اس کہانی کا مین کردار ہے، جس نے اپنی جان قربان کر کے بادشاہ کو پوری محفل کے سامنے شکست دی۔ انتہائی عام کہانی ہے، مکمل سنیے گا۔ کہانی کا آغاز کچھ اس طرح ہوتا ہے۔ خوفناک جادوگر بادشاہ کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے، بادشاہ سلامت، میں بہت بوڑھا ہو گیا ہوں، مجھے کوئی ایسا بچہ دو جو سارے ملک کا ذہین ترین بچہ ہو، اور اس کو انعامات دیے جائیں اور وہ اچھے سے جادو سیکھ کے تیری حکومت چلا سکے، لوگوں کو خوف زدہ کر سکے۔ چنانچہ بادشاہ نے پورے ملک میں اعلان کیا اور ایک بچے کو تلاش کیا گیا جو سارے ملک کا ذہین ترین بچہ تھا، اور وہ بچہ جادوگر کو دے دیا گیا۔ جادوگر اس کو ٹرین کرنے لگا، اس کو جادو سکھانے لگا۔ بچہ واقعی ہی بہت قابل تھا، لیکن بچہ تو اللہ کا ولی بننے جا رہا تھا۔ اب بچہ بہت شوق سے جادوگر کے پاس جاتا تھا۔ ایک دن جادوگر کے پاس جانے سے پہلے بچے کو ایک راہب ملا، جس کے بس بیٹھنا بچے بہت اچھا لگا۔ اب بچہ راہب کے پاس بھی جاتا تھا اور جادوگر کے پاس بھی جاتا تھا۔ راہب سے علم حاصل کرنے کا اس کو زیادہ شوق تھا، زیادہ اچھا لگتا تھا۔ اب راہب سے علم سیکھ کے وہ اتنا نیک ہو گیا تھا کہ مشہور ہو گیا تھا پورے علاقے میں کہ اب یہ بچہ بہت زبردست اور پہنچا ہوا ہے۔ ایک بادشاہ کا وزیر اندھا ہو گیا، اس نے بچے کے بارے میں سنا تو بچے کے پاس آیا۔ بچے نے اس کے لیے دعا کی، اللہ کا نام لے کے، اور وہ بالکل ٹھیک ہو گیا۔ اب بچہ پورے ملک میں اور بادشاہ کے محل میں مشہور ہو گیا۔ جب یہ خبر بادشاہ کو پہنچی، بادشاہ نے بچے کو بلایا اور کہا کہ تم اتنا پہنچ گیا ہے جادو کے ذریعے کہ لوگوں کو شفا دیتا ہے۔ بچے نے کہا، میں جادو سے نہیں بلکہ اللہ کے نام سے شفا دیتا ہوں۔ جادوگر اور بادشاہ بڑے غصے میں آئے۔ بادشاہ نے کہا، میرے علاوہ تیرا اللہ کون ہے؟ بچے نے کہا، میرا اور تیرا سب کا رب اللہ ہے۔ اب بچہ اور وزیر اور راہب، یہ تین تھے جو مسلمان تھے۔ بادشاہ نے تینوں کو بلایا اور بہت ظلم کیے۔ بادشاہ نے اپنے وزیر اور راہب کو آرام منگوا کے دو ٹکڑوں میں تقسیم کر دیا اور بچے کو کہا، اگر تو باز نہیں آئے گا تو میں بھی تجھے قتل کر دوں گا، اور اسی طرح ہوگا۔ بادشاہ نے بچے کو بہت ڈرایا، بڑا ظلم کرنے کی کوشش کی، لیکن بادشاہ بچے کا کچھ بگاڑ نہ سکا۔ بادشاہ نے اپنے فوج کے سپہ سالار کو بلایا اور کہا کہ اس بچے کو سخت سے سخت سزا دینی ہے، اور بچے کو دوبارہ بلا کے بادشاہ نے کہا کہ میں تجھے بہت سے انعامات دوں گا، اللہ کا نام لینے سے باز آ جاؤ، ایک اللہ کی بات نہ کرو، صرف مجھے رب مانو۔ بچے نے انکار کر دیا۔ اب بادشاہ نے اپنے فوج کے سپہ سالار اور سپاہیوں کو بھیجا کہ جاؤ، اس بچے کو لے جاؤ اور اس کو سخت سے سخت سزا دو۔ بادشاہ نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ اس بچے کو لے جاؤ، پہاڑوں میں جا کے اونچے پہاڑ سے اس کو نیچے گرا دینا۔ لیکن اللہ کا کرنا ایسا ہوا، زوردار زلزلہ آیا، بچہ تو بچ گیا لیکن سارے سپاہی ہلاک ہو گئے، بچہ واپس آ۔ اللہ کا کرنا ایسا،
بچہ بچ گیا اور سارے سپاہی ہلاک ہو گئے۔ اب بچے نے چونکہ بادشاہ کو شکست دینی تھی، بادشاہ کے پاس آیا دربار میں اور کہا، نہ تم اور نہ تیرے سپاہی مجھے قتل کر سکتے ہیں۔ بادشاہ کو بہت غصہ آیا۔ بادشاہ نے کچھ اور سپاہیوں کو بلایا اور حکم دیا کہ اس بچے کو لے جاؤ اور دریا میں جا کے یا سمندر میں جا کے کشتی سے نیچے گرا دینا اور اس کو ہلاک کر دینا۔ لیکن بادشاہ خود بچے کو کچھ بھی نہیں کر سکتا تھا، خود اس کو ذرا سی بھی سزا نہ دے پایا۔ بادشاہ کے حکم پہ بادشاہ کے سپاہی بچے کو لے کے ایک کشتی میں بٹھا کے سمندر میں لے گئے۔ جب کشتی سمندر میں پہنچی تو بچے نے دعا کی کہ اللہ مجھے ان سے کافی ہو جا، ان کے شر سے مجھے بچا لے۔ اللہ تعالیٰ نے دعا قبول کی، کشتی الٹ گئی لیکن بچہ بچ گیا۔ سپاہی سارے وہاں ہلاک ہو گئے اور بچہ دوبارہ بادشاہ کے دربار میں آیا۔ بادشاہ نے پوچھا، کیا ہوا تیرے ساتھیوں کا؟ بچے نے بتایا، وہ ہلاک ہو گئے اور مجھے میرے رب نے بچا لیا ہے۔ اب بادشاہ بہت پریشان تھا کہ میں کیا کروں، کیسے اس سے جان چھڑواؤں اور کیسے میں اپنی عزت بچاؤں۔ اب بچہ دوبارہ بادشاہ کے دربار میں آ گیا۔ بچے نے کہا کہ بادشاہ، اگر تو مجھے شکست دینا چاہتا ہے، اگر تو مجھے مارنا چاہتا ہے تو سارے لوگوں کو اکٹھا کرو، پھر تیر کو مارنا ہے، میرے رب کے نام سے اونچی آواز میں کہنا ہے، بسم اللہ برب ھذا الغلام، میں اللہ کے نام سے جو اس بچے کا رب ہے اس کے رب کے نام سے مارتا ہوں تو میں مر جاؤں گا۔ بادشاہ نے ایسے ہی کیا اور بچہ شہید ہو گیا، لیکن عوام ساری مسلمان ہو گئی۔ اب بچہ جان دے چکا تھا، شہید ہو چکا تھا۔ بادشاہ نے بچے کی جان لے لی، لیکن جیت بچے کی ہوئی، کیونکہ بچہ چاہتا تھا کہ بادشاہ کو ہرانا اور سارے لوگوں کو توحید کا سبق دینا۔ اب بچے نے تو کر دکھایا، سارے لوگوں نے کلمہ پڑھ لیا۔ بادشاہ نے تمام لوگوں کو آگ جلا کے اس میں پھینک دیا جو جو مسلمان ہوئے تھے۔ اب ایک بچہ اور ایک ماں رہ گئے۔ ماں ڈری کہ میرا بچہ آگ میں جائے گا۔ بچے نے کہا، اے ماں، تو جسے آگ سمجھ رہی ہے یہ آگ نہیں ہے، دنیا کی نظر میں یہ آگ ہے لیکن حقیقت میں یہ گلزار ہے، حقیقت میں یہ جنت ہے۔ یہ بچہ تھا جو دودھ پیتا تھا اور ماں کی گود میں بولا، اللہ اکبر کبیرہ۔